الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، آج ہم بنیان مرصوص کی حقیقت پر اور اس کے تاریخی پس منظر پر چند معروضات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپریشن بنیان مرصوص والوں کو، پاک آرمی کو اور پاکستان کی انتظامیہ کو، عوام الناس کو، عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف پاکستان یا پاک آرمی کی فتح نہیں، پورے اسلام کی اور عالم اسلام کی فتح ہے۔ سب کو یہ فتح مبارک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، الحمدللہ تعالیٰ یہ 1500 سال پہلے کی حقیقت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس حقیقت کو اپنی کلام کی عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ اور بنیان مرصوص کا مطلب یہ ہے کہ بنیان عمارت کو بھی کہتے ہیں، اور مرصوص وہ جو مضبوط ترین ہو، جسے سیسا پلائی کہہ دیں۔ تو اس کا جو پس منظر ہے وہ سب سے پہلا اس کا عنوان سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا سی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات وہ شخصیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خدا ہو کر اعتماد کر کے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے ابھی یہ جو کافر لوگ ہیں آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ایسے مضبوط قلعے میں محفوظ کیا ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ 50 سال کا عرصہ جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے بنیان مرصوص کی عظمت میں جو کردار دیا ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ جب مزاحم ہوئے تو حضور کے قتل کے منصوبے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حبیب، کافروں کا یہ ارادہ بن چکا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ اپنے اس نور کی حفاظت فرمائے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ساتھ ساتھ اور ان کی ذات کے بعد جو بنیان مرصوص کا پہلا کردار ہے، بنیادی عظمت ہے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ شیب ابی طالب سے لے کر تمام حیات عصمت تک جناب مولا کائنات علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ ویسے بھی آپ کا ایک لقب ہے دینی بنیادوں پر، بنیان مرصوص جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی پہلے سے ہی آشنائی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انڈیا جو ہے یہ بہت وسیع اور عریض ملک ہے، بڑی آبادی ہے، بڑا سرمایہ ہے، بڑے وہاں لوگ ہیں، فلاں فلاں۔ دیکھیے ہمارے لیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے قرآن نے ہمیں یہ بات بیان فرما دی ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ہمیں تو سبق یہی دیا گیا ہے کہ کافر جو ہے اگر وہ 200 ہیں، کافروں کی تعداد 200 گنا ہو، تو اہل ایمان اگر 20 افراد بھی صابر میدان میں آ جائیں تو اللہ کو غلبہ دے دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جو مقداریں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جو چیز گھٹی میں ملی ہے بحمداللہ تعالیٰ، صبر اور استقامت، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد میں آمادہ رحمت ہو جائے تو پھر کون ہے جو تم پر غالب آ سکے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرمائیں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ پاکستانی قوم نے ثابت قدمی، صبر، استقامت کے ساتھ وہ کردار دیا ہے کہ ان کی عظمت اور حرمت کو سلام کرتا ہوں۔ اور پاک فوج نے اس عظمت کے ساتھ وہ کردار دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، بنیان مرصوص اسلام کی تاریخی طاقت ہے۔ اور صفن کانہم بنیان مرصوص، یہ بدر سے لے کر حنین تک آ جائیں، جتنے غزوات ہیں
ان تمام غزوات میں تمام اصحاب رسول علیہ الرضوان نے صف بستہ ہو کر یہ کردار دیا ہے، اور جس کا تصور قرآن اپنی نصوص میں پیش کر رہا ہے۔ اور ان کرداروں میں جو عصمت معاب کردار ہے، جو بطور ٹائٹل اور امامت معاب کردار ہے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کا کردار ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نظم نص یہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین، اللہ جن کو محبوب بناتا ہے وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں اور صف بستہ ہو کر سیسہ بنائی دیوار ہو کر لڑتے ہیں۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کا تشخص تمام غزوات کے اندر وہ ایک طاقت بنا ہے۔ غزوہ خیبر کی حرمت ہو، جہاں مولا کائنات کی پاؤں کی ٹھوکر سے خیبر کو اکھیڑ دیا گیا تھا، یا مرحب کا لتاڑنا ہو، یا عمر ابن عبد ود کا قتل کرنا ہو، یہ مولا کائنات علیہ السلام ہی کا اعتماد ہے۔ تاہم یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے، جس نے جتنا کردار دیا ہے وہ خدا کے ہاں اتنا مسلم ہے، اتنا محترم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جو ہمارا دشمن ہے، یہ جو انڈیا کا مودی ہے، یہ مودی نہیں، یہ موزی ہے، اور یہ نریندر نہیں ہے، گیدڑ موزی ہے۔ اس موزی کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف دشمن نہیں ہے، یہ کمینہ بھی ہے اور مکار بھی ہے۔ تو لہذا یہ کسی بھی وقت مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی عالم اسلام میں کوئی مظلوم ہے، ہم اس کی معاونت کے لیے اپنی ذمہ داری، اپنا کردار ادا کریں۔ اور غزہ کے جو معصوم ہیں وہ ہماری طرف تک رہے ہیں، ہماری غیرت کا امتحان ہے ان کے سامنے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کوشش کریں کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنی بھلائی کا اور اپنے فریضے کا جو ہے نا ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم آگے بڑھیں۔ پاکستان کی حفاظت اور سیادت کے لیے تمام ادارے اپنا کام کریں، اور میں مزید پاک آرمی کے نوجوانوں کو سلام عقیدت، محبت اور سلام احترام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جس وقت ہمارے غزوات میں جو ہمارے اسلام کا اثاثہ اور طاقت ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہیں، اس سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹتے تو پھر وہ کہتے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر آئے، یعنی چھوٹے جہاد سے، اور بڑے جہاد کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو اصحاب رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے تو زخموں سے جسم چور چور ہیں، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ بڑا جہاد اپنی ذات سے ہے، وہ اپنے کردار سے ہے، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اس لیے میں اداروں سے کہتا ہوں کہ اب وہ جہاد اکبر کی طرف آئے، جو ہمارے جو چیزیں ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ کرپشن سب سے بڑی بیماری ہے، بزدلی سب سے بڑی بیماری ہے، اور تفرقہ خواہ وہ مذہبی ہو خواہ سیاسی ہو، یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی گھٹیا پن ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم مل کر نہیں چلو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم اکھڑ جاؤ گے، تم جم کر لڑ نہیں سکتے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم سراپا ایمان بن کر کردار دو۔ یہ الجھے ہوئے خیالات سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے یا مذہبی ماحول ہے، اس کو اب ایک قومی دھارے میں اتر کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مذہبی فرقہ واریت بھی پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے، اور سیاسی فرقہ واریت بھی۔ لہذا ہمارے خمیر میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ٹائٹل موجود ہے، تو اس خمیر کے اندر جو اس کا بنیادی تقاضا ہے وہ ہے وحدت امت، انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان تو اخوت کے رشتے میں پیوست ہو چکے ہیں۔ تو جہاں اخوت ہے وہیں کلمہ ہے۔ ویسے میں بتا دینا چاہتا ہوں عالم دنیا کو، عالم کفر کو، کہ یہ تم ڈراتے ہو، اپنی مالی قوت سے ڈراتے ہو، افرادی برتری سے ڈراتے ہو، یا اور چیزوں سے ڈراتے ہو۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو کلمے میں ہمارا پہلا کلمہ ہی کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ہماری تو بیسکس جو ہیں، بنیادیں جو ہیں، ہمارا تو پہلا، یعنی خمیر میں جو پہلا عنوان ہے ہماری شناخت کا، وہی شہادت ہے۔ تو ہمیں کیسے ڈرا پاتے ہو؟ اس لیے
یہ گدڑ بکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. ہم پوری قوم میں نسل القوم اپنے اداروں کے ساتھ، اور وہ ادارے جن کے خمیر میں پاکستانیت ہے یا ان کی پاکستان کی جو اخلاقی اور آئینی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ہیں. جو رخنہ انداز ہیں اس کی صفائی، رخنہ اندازوں کی صفائی بڑی ضروری ہے. فطرت الخوارج کا تعاقب انتہائی ضروری ہے. اور جہاں جہاں بھی پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے وہاں وہاں پوری قوم مل کر کردار دے، اور اس انداز میں مضبوط کردار دے کہ دشمن جو ہے اسلام کا، پاکستان کا دشمن اسلام کا دشمن ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور پوری امت کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ یہ ایک طاقت ہے بحمد اللہ تعالیٰ. اور میں شکوہ کیا کروں عربوں کا، کہ عرب تو ویسے ہی دوسری طرف جا چکے ہیں. نہ ان کے اندر وہ حمیت رہی، نہ اخلاقی قدریں رہیں، نہ دین کا کوئی تصور رہا. وہ تو ویسے ہی ملے ہوئے ہیں. ویسے بھی یہودیوں کے ساتھ یہ اس لیے نہیں سامنا کرتے کہ اس وقت کے سعودیوں کے ننھیال ہی یہودی ہیں، اور پھر یہ جو حکومتیں دی ہیں یہ انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو کوئی بندہ اپنے محسنوں سے اور اپنے ننھیال سے نہیں الجھتا. اس لیے میں عامت المسلمین سے کہتا ہوں کہ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجامان مسلمانی، جب کعبے سے کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہتی ہے. اس لیے ہم نے مضبوط رہنا ہے اور اپنی دینی اقدار کے ساتھ مضبوط رہنا ہے، اور اپنی اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے. پاکستان کے اندرونی دشمنوں کا تعاقب بھی کرنا ہے اور بیرونی دشمنوں کا تعاقب بھی کرنا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک آرمی کو اور حمیت عطا فرمائے اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو کر اور ان کی جانچ بڑھانے کے لیے پوری قوت اور پوری توانائیوں کے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ساتھ ہونا ہی ہماری صرف مجبوری نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک ہوں مسلم ہوں، ایک ہوں مسلم ہوں، کعبہ کی پاسبانی کے لیے ساحل نیل سے لے کر تا بقا کے کاشگر. جب تک امت میں وحدت نہیں ہوگی اس کی طاقت کا اظہار نہیں ہوگا. اور ہمارا لڑنا صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، مسلمان کی حرمت کے لیے ہے، اور اپنی عزت اور وقار کے لیے ہے، پاکستان کی بقا کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.